جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی سب ساتھیوں کا؟ ماشاء اللہ حسن تلال ہمارے ساتھ ہیں، عبد الرؤف بھائی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ جزائے خیر دے سب کو۔ تو سرشار بھائی بھی آ گئے ہیں، سجاد بھائی بھی آ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پھر دیکھیے گا، جی اول سر میں تسمیہ پڑھائیں اور شروع کروائیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 65 سے پڑھنا ہے۔ 65 سے جی۔ ہاں جی، نہیں، ریویژن ہم نے یہاں سے کرنی ہے۔ ہاں جی سر، میرا خیال ہے یہی ہے، 64 تک کل پڑھا تھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو بیٹا اوپر 65 وجہ جی فجعلناها یہاں سے کرنا ہے۔ جی نہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تو آپ کہیں کس جی نے ساتھی نے کرنا ہے، جی اور اپنے سجاد صاحب آپ سجاد بھائی اور سجاد بھائی کو ذرا زیادہ ٹائم دے دیجیے گا۔ عمران بھائی جو ہے جی 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 سر، بسم جی اللہ سجاد الرحمن بھائی الرحیم۔ جی سر، جی جی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور بے شک جان لیا ان لوگوں نے، نَا تَدْعُوا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ۔ ہاں ہاں، اب یہ دیکھیں نا، اگر آپ نے پڑھا نا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یہاں وقف کر دیا جی، تو پھر آپ جی کو جی یہ تداؤ پڑھنا پڑے گا، ورنہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں۔ اور بے شک جان لیا ان لوگوں کو، نہیں، تم بھی ہے نا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ۔ کا تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم کونو قرادۃ خاسئین، قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ جی قرادۃ خاسئین، ان کے لیے بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ ذلیل خوار بنجر۔ اچھا، تو آپ نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ ترجمہ اچھا کیا ہے، تو عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، مجھے ایسے لگا جیسے آپ نے دو پڑھا ہے، اور دوسرا ہے قِرَادَةً، قِرَادَةً، را کو لمبا کریں گے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی، یہ آگے استشار بھی کریں گے۔ اب جی عبد الرؤف صاحب کریں گے یہ چھوٹی آیت۔ اب ذرا بھائی جی ٹھیک ہے۔ جی، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے ان بندروں کو عبرتناک بنا دیا، وما خلفها، عبرت بنا دیا، عبرت ناک کی بجائے عبرت بنا دیا۔ عبرت بنا دیا، ہاں جی، وما خلفها وموعظۃ للمتقین، اور جو ان کے لیے ان کے لیے جو بندروں کے سامنے تھے اور ان کے پیچھے آنے والے تھے۔ ہاں، تو اب آپ اگر کرتے نا ایک ایک لفظ کا ترجمہ، جی تو جی پھر آپ نے اچھا کر لینا تھا۔ جی تو جی، ایک تو یہ ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا، تو ترجمہ کریں فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے تو انہیں ہم نے انہیں بنا دیا، بنا دیا، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ نقالن، ہاں جی، عبرت، عبرتناک، عبرت ناک نہیں ہے، عبرت، ہاں جی، عبرت عبرت، ناک صفت بن جائے گا، عبرت جی جی ناؤن بنے گا،
تو یہ جی عبرت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی کوئی سبق حاصل کرتا ہے، اس کو سبق عبرت حاصل کہتے کرے. ہیں. تو جی ہم جی نے انہیں عبرت بنا دیا لما بین یدیہا، ہاں جی. جو ان کے ان جو ان کے سامنے تھے وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے. پیچھے تھے، آپ پیچھے آنے والے اچھا تھے پیچھے. یا ان کے پیچھے تھے، ٹھیک ہے. ہاں جی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ کا ترجمہ کریں گے، اور اور انہیں انہیں متقین کے لیے متقی، ہاں جی، متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. نصیحت بنا دیا. جی جعلنا جو ہے وہ یہاں بھی لگے گا. جی آگے. ہاں جی. جی سرشار بھائی کریں گے جی اگلی آیت. جی ڈاکٹر صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، بقرہ. بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. جی. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ تم کیا ہمیں تو مذاق بناتے ہو، کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو یا ہمارا مذاق بناتے ہو. قال اعوذ باللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ اگر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بلکہ یہ ہے کہ تو قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. تو ہم اس کا ترجمہ نہ کر کے کرتے ہیں کہ کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. نہ ہو جاؤں. جی جی. جی 3 منٹ اور ہیں. جی جی اگلی آیت غلام سرور صاحب کو. جی غلام سرور بھائی پلیز. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي یبین لنا، يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے یا ہمیں بتائے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو. قالا انہ یقول انہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک گائے ہے، لا بے فارض، شک وہ ایک گائے ہے. جی. بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بک، جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بچڑی ہو، چھوٹی عمر کی بچڑی ہو. اوان بین ذالکا، وہ ان کے درمیان ہو. فَافْعَلُوا مَا وہ تُؤْمَرُونَ، ان کے درمیان، اب بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. تو اگر ان کے درمیان کریں گے تو عوانم کا معنی نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے کیا تھا وہ ان کے درمیان اوسط عمر کی ہو. عوانن کہتے ہیں جوان کو، اوسط عمر کو، جو نہ چھوٹی بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، اس کو عوان کہتے ہیں. وہ ان کے درمیان اوسط عمر کی ہو. فَافْعَلُوا، تو تم کرو، مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا دیا جاتا ہے. دیا جاتا ہے. جی آگے. جی اوپر کریں آگے بیٹا آپ حسن. کل والا جی سبق 125 کرنی ہے. ہاں جی اچھا. سجاد صاحب کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا، وَإِذْ اور یاد جَعَلْنَا نل الْبَيْتَ، بیتا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مصاباتن، ثواب کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وآمن وآمنن، نہیں وَأَمْنَا، وآمنا،
اور امن کی جگہ، واتخذوا خے کے اور نیچے زیر ہے، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، جی وعہدنا اور ہم نے وعدہ لیا الی ابراہیم جی و اگر کہیں گے اسماعیل، نا وعہدنا تو اس کے الگ کے معنی ہوں گے ہم نے وعدہ کیا، اگر کہیں گے وعہدنا الی، جی تو اس کے جی جی معنی ہوتے ہیں ہم نے وعدہ لیا، جی اچھا، وعہدنا الی اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم را کے علیہ اوپر السلام، آپ کھڑی زبر پڑھ لیں، میم کے اوپر کھڑی زبر پڑھ لیں، ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رے کے اوپر اور پیش ہے، ورقع، والرکوع ورقع والرکع السجود، السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، یہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، جی ٹھیک ہے رکوع و جی جی سجدہ کرنے والوں، تو ڈاکٹر اس کے فیضان صاحب اندر آپ بیعیہ، جی یہ ذہن میں رکھنا ہے میرے گھر کو، جی آگے جی اور اسی آیت بیٹا کو آپ اوپر کریں ذرا، اسی سر اوپر اگلی میں، آپ ہاں نے جی پڑھی تو تھی لیکن آپ نے کہا تھا کل دوبارہ پڑھیں گے، ہاں اسی جی کو ابھی پہلے کو پڑھیں گے نا ٹھیک دوبارہ، تو آپ اس کو دوبارہ دہروانا ہے تو وہ ایک دفعہ دہروا جی لیں جی آپ، ہاں جی جی سرشار نیچے صاحب آپ نیچے کر بیٹا، 125 نیچے میں کر پڑھتا ہوں جی جی 125 ہاں جی وہی جاننا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مثابۃ اور یاد للناس وامنا، جی مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَ وامنا، وَأَمْنَ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ، لوگوں کے لیے لوٹنے کی یا ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، وَعَہِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، ان طہرا بیتیا کہ یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو یا پاک کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ کل ہم نے پڑھا تھا جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تھی پہلے چیز کہ بھئی انہوں نے دعا مانگی تھی اپنے والد محترم کے لیے، اور اس سے کچھ سبق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کو، کہا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اب کے بعد آپ نے اپنے والد اگر وہ مشرک ہیں کافر ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا نہیں نہیں کرنے کریں، دعائے مغفرت ان کے لیے نہیں ہوگی، مسلمان کے لیے ہوگی۔ تو لہذا یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو دعا مانگی، ایک وہ خانہ کعبہ کے لوگوں کے لیے، تو ان میں سے ایمان والوں کے لیے مانگی،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور اس نے سب کو رزق دینا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ رزق تو میں سب کو دوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں انہیں میں اس کے بعد آگ کے عذاب کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کل پڑھا تھا، تو آئیے جی پڑھتے ہیں مل کے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ترجمہ۔ اور یاد کرو اور جب یاد ابراہیم علیہ کرو جب السلام نے کہا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو آپ نے سجاد بھائی بتائیں گے کہ ابراہیم کے میم کے اوپر پیش ہے، جی جی؟ جی تو سر، یہ پیش کس چیز، کیا چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام، چلو فائل سر، ابراہیم جی جی فائل سر، جی فاعل بالکل ٹھیک ہو گیا کہ ابراہیم کام کرنے والے ہیں، فاعل کام کرنے جی والے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے جی کہ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ایک بات، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ دوسری دعا، دو دعائیں کی۔ تو رب اجعل کا ترجمہ کریں، ربی کا ترجمہ کرنا ہے اے میرے اے رب، میرے جی؟ اے جی میرے سر، رب تو رب بنا اجعل دے، کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے میرے رب تو بنا دے، اے میرے رب تو بنا دے ھذا بلدن، اس اس شہر کو، شہر کو، جی اس شہر کو، مصر بھی شہر کو کہتے ہیں، مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں، بلد جگہ کا آئے گا، ترجمہ اس کا جو ہے اس شہر کو کیا بنا دے؟ آمنا، امن والا۔ امن والا۔ تو ترجمہ کریں گے سجاد بھائی، یہاں تک کیا کریں گے آپ؟ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، امن والا، تو جملہ بن امن جائے گا۔ والا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، جی جی سر، اور کیا کر؟ ورزق اہلہ، ورزق کا ترجمہ، اور تو رزق اور تو رزق دے، اور رزق دے، تو دے، ترجمہ تو اس کا یہی ہے بریکٹ میں، رزق ورزق، اور تو رزق دے اہلہ۔ اب یہ رزق ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ رزق شاید کھانے پینے کی چیز ہے، بس رزق یہ ذہن میں رکھیے گا ہر وہ چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ رزق کے اندر آتی ہے، کھانا اس کا ایک حصہ ہے۔ تو ورزق اہلہ، کیونکہ آگے من الثمرات آ رہا ہے تو لہذا یہاں کھانے کی چیز ذہن میں آتی ہے اور آنی چاہیے۔ تو ورزق اہلہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تو اس کے رہنے والوں کو رزق کو دے، پا کر رزق دے، ٹھیک ہے، اور تو اس کے رہنے والوں کو رزق دے، کیسا؟ من الثمرات، پہلے پڑھا ہوا ہے، پھلوں میں سے، پھلوں میں سے، اور تو اہلہ، ہو کی ضمیر بلد کی طرف جا رہی ہے، بلد چونکہ مذکر ہے لہذا اہلہ آیا، اس کے اندر مؤنث والی کوئی چیز نہیں۔ اور تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، من آمن منہم، من کا ترجمہ کریں گے ہر اس شخص کو، من ہر اس ہر شخص اس کو، ہر اس شخص کو، تو اب ترجمہ آسان ہو جائے گا، آمن منہم، ترجمہ جو ان ان میں میں سے سے ایمان لائے، ان میں سے جو ایمان لایا، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، اللہ پر، والیوم الآخر، اور اور آخرت کے دن آخرت پر کے دن پر، آخرت کے دن پر،
جی اپنے سشار بھائی آپ کریں گے ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اور تو اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، ویری گڈ. اور اس شخص کو جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. جی ماشاء اللہ ہمیں اچھا لگا بہت اور ہم سیکھ بھی گئے. جی قال ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، ترجمے تو ترجمہ اتنا ہی ہے اس نے کہا، کیونکہ وہ رب کی سے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو قال تو اس رب نے کہا ومن کفر ومن کفر اس جیسا ہے نا من آمنا اسی طریقے سے ومن کفر تو جس شخص نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ مضارع کا صیغہ ہے، فا الگ ہے، جیسے اسجودو جی ہوتا ہے اسی سے امتعو میں فائدہ دوں گا اس شخص کو قلیلا یا قلیلا نہیں پڑھیں گے ابھی تھوڑا سا. تو ومن کفر کا ترجمہ اور جس نے کفر کیا اور جس نے کفر کیا اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا تو میں میں اسے تھوڑا سا تھوڑا فائدہ سا دوں گا. ہاں تو اس کا ترجمہ ساتھ نا بھی کر لیتے ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا. تو میں نے کل بتایا تھا کہ وہ جو تھوڑا فائدہ ہے وہ اللہ کے ہاں جنت تو بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن دنیا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ یہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو کافروں کو کچھ نہ دیتا. کیوں جی؟ تو یہ اللہ کے پاس یہ دنیا پوری کی پوری قلیل کے اندر آتی ہے. تو جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر وہ مر جائے گا، مر کے میرے پاس آئے گا اور میں حساب کروں گا جی اس کا. اس نے تو کفر کیا ہوا ہوگا، ایمان والا ہوگا ہی نہیں. تو لہذا ثم ترجمہ پھر پھر جیسے امتعہ تھا اسی طریقے سے اضطرہ میں اسے مجبور کر دوں گا. اضطرہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے مجبور کر دوں گا. میں اسے مجبور کر دوں گا، ٹھیک ہے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. آگ کی عذاب کی طرف. تو ترجمہ بنتا ہے میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا. تو اس کے ساتھ جانے کے لیے بریکٹ میں لگا دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. کیوں جی؟ جی تو پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دوں گا. وہ نہیں جا رہا ہوگا، وہ تو کہہ رہا ہوگا فرشتوں سے بھی کہ مجھے بچاؤ، اور کچھ سہارا تلاش کر رہا ہوگا، اللہ سے بھی کہے گا. بڑا دردناک منظر ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا جی لا تتکلمون. جی تو ترجمہ اس کا جو ہم نے کیا تھا، اور مطلب ہے کہ جو کافی اچھے مفسر ہیں انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہے گا بکواس نہ کرو. جی جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ اگر کوئی مہذب انداز میں بھی کہہ دیں تو لا تتکلم بات مت کرو، بس اب یہی جانا ہے. اس لیے ایک اللہ کا تو کلمہ تبدیل نہیں ہوتا. تو ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف بریکٹ میں جانے کے لیے مجبور کر دوں گا. اور آگے ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ترجمہ جی بہت برا ٹھکانا برا ٹھکانہ ہے. اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جی اب سجاد بھائی یہاں جی تک سر. مسیر تک کریں، پھر ہم آگے ایک اور پڑھ لیں گے آیت، جلدی جلدی کر دیں گے تو. جی اس کا آنا
وَإِذْ قَالَ وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ جی سر وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب جعل هذا اور یاد کرو بَلَدًا جب آمِنًا، پورا جملہ جی۔ بلدن آمنہ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو بنا اس شہر کو امن امن والا، امن والا ہاں جی جملہ اور بنائیں گے کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا۔ جی آگے۔ اور تو اس شہر کے باشندوں کو رزق دے وہ پڑھے نا ابھی، آپ نے پڑھا نہیں نا، ہاں وَارْزُقْ أَهْلَهُ۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ اور تو دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے۔ پھلوں میں سے اب ترجمہ کیا کریں گے؟ وَارْزُقْ کا دے کی بجائے تو رزق دے، یہی کریں گے۔ رزق دے اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے من آمنا منہم ہر ایک شخص کو جو ان میں سے ہے ان میں سے آمنا ایمان لایا، ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر تعالی من کفارا فامتعہ قلیلا رب تعالیٰ نے کہا اور جو کفر کرے گا اس کو بھی فائدہ دوں گا بہت تھوڑا میں اس کو بھی میں او کا ترجمہ کریں۔ اس او کو کا بھی مطلب، الف کا مطلب ہوتا ہے میں اسے بھی فائدہ دوں گا۔ میں اسے بھی فائدہ دوں گا بہت تھوڑا ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں مجبور کروں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف بئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی آگے جی، تھوڑا سا وقت ہے، اوپر کریں بیٹا جی۔ آگے ہے جی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، خانہ کعبہ تو پہلے تھا، اس کو البیت کہا ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اللہ نے خانہ السلام کعبہ علیکم۔ بنایا اور شکر اللہ فرشتوں کا کے ذریعے، اور پھر یہ تھا کہ بھئی وہ اس کی دیواریں گر جاتی تھیں تو وہاں ہاں جی ویکھیاں سی ایک بنیادیں تھیں، اس کو قاعدہ کی جمع قواعد کہیں گے، تو ان بنیادوں کو اٹھا کے اسی دیوار مطلب بنانی میں تھی۔ ویکھیاں خاص جی طور ذرا کوئی گل بند کر دیجئے ان کا۔ جی وَإِذْ يَرْفَعُ ہاں جی إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ ہاں مِنَ ہاں ہاں الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اچھا جی غلام سرور بھائی پلیز۔ ایک اور جی وَإِذْ تک کا ترجمہ کریں۔ اور یاد کرو اور یاد کرو جب، جب یاد کرو کے اندر جب بھی ہے۔ یرفع، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، بلند کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے بلند کر رہے تھے یا بلند کر رہا، آگے بھی دو ہیں۔ ابراہیم ترجمہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام القواعد، اب یہ نیا لفظ ہے جو، تو اس کا ترجمہ ہوگا بنیادیں، القواعدہ بنیادیں بنیادیں، فاؤنڈیشنز، اوکے، من البیتی، جی بیت گھر اللہ کی، کی یا اس گھر کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے۔ آگے آ رہا ہے وَإِسْمَاعِیلُ، لام کے اوپر پیش ہے، تو یہ بھی فاعل ہیں، کیوں ڈاکٹر ارشاد صاحب؟ جی 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 ایک جگہ پہ رہنے دیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ٹھیک ہے جی، تو ترجمہ ذرا جلدی کر دیجیے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ترجمہ
اور وہ یاد یاد کرو کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، من البیتی، بیت اللہ بیت اللہ کی بیت اللہ کی جی بیت اللہ کی، ٹھیک ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ ہے تو البیت ہے تو بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اور اسماعیل اسماعیل علیہ علیہ السلام بھی السلام کی بھی، اور آگے بریکٹ میں کہنا ہے اور کہہ رہے تھے، اور کہہ کہہ رہے رہے تھے کہہ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، محنت بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا، کہ وہ پورے مصری بنے ہوئے تھے، کاریگر، اور ربنا تقبل منا، ربنا کا ترجمہ آتا ہے ہمیں، اے اے ہمارے رب ہمارے رب اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول تو کر، قبول کر منا، ہماری ہم میں طرف سے، ہم سے ہم سے، تو ہم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا، تو ہم سے، تو ہم سے قبول فرما، انکا انتا، پہلے بھی آ چکا ہے، بے شک انکا تو انت التواب ہی الرحیم، انکا بے شک انتا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تو ہی تو ہی تو ہی السمیع، انتہائی سننے والا ہے، السمیع، انتہائی سننے والا انتہائی سننے والا ہے، العلیم، اور بہت اور خوب جاننے والا ہے، اور خوب جاننے خوب والا ہے جاننے خوب جاننے والا ہے۔ ابھی دعا جناب نہیں پوری ہوئی، کل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو یہاں تک انشاءاللہ کرنا ہے، اب وقت 2 منٹ ہمارے اوپر ہو چکے ہیں جی۔ اب سورہ احزاب کے آخری، جی ڈاکٹر صاحب، 70 جی آیت نمبر جی 70 یا 70 ایھا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 2 آیات آپ نے کرنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم بالکل سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ جی آگے جس بتائیے کس نے کرنا ہے؟ سرشار صاحب مشتاق آپ بھائی، 72 کریں۔ جی مشتاق، جی چلیں۔ انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، والجبال، اور بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابینا، تو انہوں نے معذرت کر لی یا انکار کر دیا، ابھی انکار کر ان دیا، اپنے انکار انہوں کر نے دیا، انکار کر دیا۔ ملنا ہا، کہ وہ اسے اٹھائیں، وہ اشفقنا منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وہ جی حملہ حل انسان ہو، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انہو کانا ظلومن جہولا، بے شک وہ بہت ظالم اور بہت جاہل، بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ جاہل ہے۔ جی آگے مشتاق بھائی کریں گے۔ مشتاق مغل صاحب آپ کریں۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ
علی المومنین والمومنات، اور تاکہ اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جس لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اگ منافقات نہ پڑھیں، والمنافقات والمشرکین والمشرکات، ٹھیک ہے جی۔ تو یا اگر یہاں وقف کرنا ہے تو پھر مشرکات ہوگا جی۔ ماشاء اللہ جی، سجاد اچھا ہو صاحب گیا، آپ دوبارہ شروع کریں جی، جی پیچھے نیچے کریں۔ نیچے کرنے بیٹھے، ہاں جی سجاد صاحب آپ کریں یہ یا ایھا الذین آمنوا۔ بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے ایمان والو نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام جنہوں کو نے ایذات کی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ بری علیہ السلام علیہ کو السلام بری کر کو دیا، بری کر دیا، مما قالوا، جو وہ کہتے تھے، نہیں یعنی کافر مما کا کہتے تھے، ترجمہ اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، یا اس سے جو کچھ انہوں نے کہا جی، یا کہتے اس تھے، ٹھیک سے جی۔ یا انہوں نے کہا، فکان عند اللہ وجیہا، اور بے شک اللہ کے نزدیک وہ بے شک وہ بہت، اللہ کے بے شک وہ موسیٰ علیہ پاس السلام اللہ کے نزدیک بہت عزت والے یا بہت مرتبے والے تھے۔ بہت مرتبے والے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک، نیچے جو ہے یہاں سے پڑھنا ہے جی، کریں جی غلام یا سرور صاحب جی غلام سر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم، اور وہ تمہارے لیے بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ جی آگے بے بھی کرتے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اور ایک ساتھی کو لے لیں جی سرشار صاحب کر دیں۔ جی۔ اپنے عبد ادھر الرؤف بھائی بھی کر سکتے تھے جی، چلیں وقت کم ہے اب جی۔ سرشار بھائی، انا انا اردنا امانت علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، ابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، کہ وہ اس کو اٹھا لیں، واشفقنا منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انہو کانا ظلوما جہولا، بے ظلوما شک جہولا جی۔ بے شک انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ جاہل ہے۔ جی آگے جی۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ